السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ وصلی علی رسول الکریم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب یسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ بھئی ہم نے بنیادی مخارج پڑھے، اور ابھی آج ہم ان کو دہراتے ہیں تاکہ وہ یاد ہو جائیں۔ جی، کیا خیال ہے کہ یاد بالکل ہو جی، گئے؟ جی دعا یاد بھی ہو دیتے گئے؟ ہیں۔ جی جی، سب سے پہلے یہ 5 بنیادی مخارج ہیں۔ بنیادی مخارج 5 ہیں، جی نہیں؟ حلق، لسان، شفتان، خیشوم، خلا۔ اور سب سے پہلے خلا الفم ہے، یہ ادھر 5ویں نمبر پہ لکھا ہے اس کو، اور آخر نمبر میں وہ خیشوم ہے، اصل میں 5ویں نمبر پہ۔ خلا اچھا الفم جو ہے، اس سے 3 حرف نکلتے ہیں۔ کون کون سے؟ الف، واو۔ حروف مدہ الف واو یا، ہاں، حروف واو مدہ، یا۔ الف واو یا حروف مدہ، جبکہ یہ الف واو یا مدہ ہوں۔ الف سے پہلے زبر ہو، جی، اور جی جی واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تب یہ مدہ بنتے ہیں۔ اس وقت یہ خلا الفم سے نکلتے ہیں۔ دیکھو نا، با، با زبر، تختی ہے نا، تختی نمبر 8، با الف زبر با، جی با واو پیش بو، با یا زیر بی، ٹھیک ہے نا جی؟ جی با، جی بو، جی بی۔ تو با زبر با، جب یہ با کریں گے تو وہ اپنے با جو اپنے مخرج سے نکلے گا، یعنی ہونٹوں کے تری سے، جب ہم اس کو کھینچیں گے، مدہ بنائیں گے الف کو، تو با فوراً وہ الف جو ہے وہ خلا الفم سے نکلے گا۔ با جب کریں گے نا، با کھینچیں گے تو خلا الفم سے نکلے گا، کیونکہ الف وہاں سے نکلتا ہے اور منہ کھل جاتا ہے اب۔ با اس طرح، بو، پھر بھی وہی ہے، بی۔ اگر صرف زبر زیر پڑھیں گے، یعنی حرکات پڑھیں گے، تو پھر وہ وہاں سے نہیں نکلے گے، وہ ہر حرف اپنے اپنے مخرج سے نکلے گا۔ جب ہم اس کو کھینچیں گے تو وہ خلا الفم سے نکلے گا الف فوراً۔ اس کے بعد اگر اس حرف کے بعد الف لگائیں گے، یا وہ ساکن لگا دیں گے، یا ساکن لگا دیں گے، تو پھر وہ مدہ جب بنے گی تو وہ خلا الفم سے نکلے گی۔ سمجھ آئیے بات؟ جی جی بالکل سمجھ آ گئی جی استاد جی۔ جی، تو حلق سے کتنا، یعنی فلا الفم میں ایک ہی مخرج ہے، تینوں حرف ایک جگہ سے نکلتے ہیں، اور حلق میں جی، چھ تین حروف نکلتے ہیں استاد۔ جی، اور حلق جو ہے، حلق میں 3 مخرج ہیں۔ حلق میں کتنا مخرج ہے؟ 3۔ یہ اقصى الحلق، وسط الحلق، ادنى الحلق۔ اقصى الحلق سے حمزہ ہا، اور وسط الحلق سے عین و حا، اور ادنى الحلق سے غین و خا۔ یہ یہ تین حصے ہو گئے، 3 حصے سمجھ لیں، یا 3 مخرج۔
3 مخرج یہ اور ایک پہلے والا خلال فم، کتنا؟ 5 ہو گئے. اس لیے یہاں پہ 4 نمبر دیا ہے، 2 نمبر، 3 نمبر، 4 نمبر اس میں. تو سمجھ آ گئی ہے. اور آگے اس کے 5واں نمبر ہے لہاتیہ کا، حروف لہاتیہ. یہ پچھلے حروف حلقی ہیں، پہلے مدہ ہیں، حروف حلقی لہاتیہ. یہ بھی نام بھی یاد رکھنے ہیں. لہاتیہ، جی قوف اور جی جی کاف. زبان کی جڑ جب کوے کے قریب سے نرم تالو سے لگے تو اس سے قوف ادا ہوتا ہے. یعنی قوف، قوف اوپر ہے اور کاف ذرا نیچے، قاف کی جگہ سے ذرا نیچے منہ کی جانب ہٹ کر. یہ 6 نمبر ہو گیا. کاف، کاف دیکھو نا، قوف میں آواز بلند ہوتی ہے، اوپر ہوتی ہے. قوف اوپر، تالو کو، نرم تالو کو لگ رہے کوے کے پاس. لیکن کاف ذرا نیچے ہے آواز، کاف بالکل نیچے آ جاتی ہے آواز، اور منہ کی جانب مائل ہو کے آ رہی ہے. کاف. بھئی سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی جی استاد جی، آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. اس کے بعد ہے زبان کا سنٹر. زبان کا سنٹر سے حروف شجریہ نکلتے ہیں، ادا ہوتے ہیں، نکلتے ہیں کی بات ہے. تو جیم شین یا، یہاں کیونکہ زبان ایسے پھیل رہی ہے، یعنی سیڈ ہے، دونوں سیڈ ہے، آگے ہے، نوک ہے، یہ اس وجہ سے اس کو شجر کی طرح، تنا کے بعد جو ہے نا اوپر پھیل جاتا ہے نا درخت، اس طرح شجریہ. اس کو شجر کا معنی ہوتا ہے جی درخت، جی درخت اور شجریہ. تو یہ جیم شین یا ہے. اب یہاں جو یا ہے، ادھر حروف مدہ میں بھی یا ہے، ادھر بھی یا ہے. تو ایک سوال جی ہو سکتا ہے نا، تو لیکن یہ یا جو ہے نا غیر مدہ ہے، یعنی زبر زیر پیش والی ہے یہ. جی سمجھ گئے نا؟ اس وجہ یہ زبر زیر پیش والی جو یا ہے غیر مدہ، یہ زبان کے سنٹر سے نکلتی ہے. وہ جو مدہ ہے وہ وہاں خلال فم سے نکلتی ہے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ جی زب جی بالکل آ گئی جی. وسط زبان جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے اس سے جیم شین یا ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد سیڈ ہے زبان کی، سیڈیں ہیں، دونوں سیڈیں ہو سکتی ہیں. حرف حافیہ، حافہ بولتے ہیں جی کروٹ کو، سیڈ کو. جی. تو مخرج نمبر 8، زبان کی کروٹ جب بائیں طرف والی، کیونکہ یہ بائیں طرف والی اس لیے کہا ہے کہ یہ اکثر حضرات یہی یہاں سے نکالتے ہیں، اور یہاں آسان ہے، بائیں طرف سے آسان ہے، دائیں طرف سے نکالنا مشکل ہے، اور دونوں سائڈ سے ایک دم نکالنا اور زیادہ مشکل ہے. اس وجہ سے بائیں کا نام دیا ہے. زبان کی کروٹ جب بائیں طرف والی اوپر کی 5 داڑھوں سے لگے تو اس سے غود ادا ہوتا ہے. ہاں بھئی یہ آپ نے پرکھ، کیا کرے اس کو، بار بار مشق کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ میں نے جی آپ کو جی بولا تھا کی ہے جی استاد جی. یہ ضروری ہے بھائی، ورنہ آپ غلط پڑھیں گے. یعنی روزانہ کی بنا پر کتنے سنتوں میں پڑھتے ہیں، نفلی میں پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ، سارا غلط ہو جائے گا پھر. تو میں ابھی تھوڑا سا سنوں گا بھی صحیح، تھوڑا سا انشاءاللہ ذرا میں دہرا دیں پھر اب سنتا ہوں. تو اس کے بعد ہے، اس کے بعد ہے، میں نے بولا تھا آسانی، آسان کیا ہے کہ ایک دم موٹی آواز نکالو بس. وہ پھر زبان جو سکڑ جائے گی، پیچھے رہے گی، آگے نہیں جائے گی. آگے جاتی ہے تو وہ ادھر ادھر لگ جاتی ہے، پھر وہ غلط ہو جاتا. جی ہاں، ایک دم موٹی آواز، ووت ووت بس، جان چھٹی، یہ ختم ہو گیا. ہاں، ایک دم کرو گے نا ووت بس، پھر وہ صحیح ادا ہوگا. ہاں جی. اگر تھوڑا سا بھی ڈھیل دو گے نا، ڈھیل، تھوڑی سی ڈھیل دو گے، ڈھیل کرو گے تو کام خراب ہو جائے گا. پھر وہ جو ہے نا، جی ولا جی زوالی نکلے گا، ولا دالی نکلے گا، ولا ڈالی نکلے گا، پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن واد جی نہیں جی نکلے گا، واد نہیں نکلے گا. واد جو ہے ایک دم موٹی آواز نکالنے سے واد نکلے گا. اور سیڈ کو لگا دیں، جیسے جب بھی نقشے میں چمٹی ہوئی ہے نا، سیڈ داڑوں کے جی ساتھ جی ایسے لگا دینا ہے. بالکل. ایسے لگائیں گے تو پھر کوئی زحمت نہیں کرتا، کوئی محنت نہیں کرتا اس طرح. بس ولا زوالین، ولا زوالین بس لگایا ہوا ہے، مانا جو بھی جائے، نماز ہو نہ ہو کوئی فکر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. فکر ہونی چاہیے انسان کو. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہمیں سب کچھ سکھایا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اور ترتیل کے ساتھ قرآن اترا ہے، اور ہمارے پاس پہنچا بھی ترتیل کے ساتھ ہے.
تو ہمیں ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے. سمجھ آ گئی بات؟ تو اس کی جی بہت جی خوب محنت کریں اور لوگوں کو بھی سکھائیں اس کو. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ لوگوں تک بھی پہنچائیں. ٹھیک ہے پھر جی. علماء نے، قراء حضرات نے ان پر پورے پورے کتابیں لکھی ہیں ضاد کی مخرج پر، حرف پر. تو ہمیں اس کو کچھ نہیں سمجھتے. اکثر جہاں میں نماز باہر نکل جائے آدمی اپنے اس جگہ سے، تو نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملتی. سب ایسے غلط پڑھ رہے ہیں. کیا کرے آدمی؟ بہت تکلیف ہوتی ہے. کوئی زحمت نہیں کرتا صحیح کرنے کی. کسی کو کہو تو وہ ناراض ہوتے ہیں. بھائی ناراض ہوتے رہے ہیں، ہم کہتے رہیں گے. ہم کیوں چھپائے بھائی؟ تو بہرحال کوشش کرنا ہے، محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ووت ووت ولو والضالين. سمجھ گئے؟ اس طرح غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اور بس یہ اس کو مد بھی نہیں کرتے. مد 6 حرکت مد ہے اس کی. مد مد لازم ہے. 6 حرکت مد کرنی ہے. لیکن ولا الضالين بس اس طرح کر کے جان جان چھڑاتے ہیں. یعنی گلے سے نکال رہے ہیں. قرآن پڑھتے ہیں تیز تیز پڑھ کے وہ بس ماشاء اللہ یہ حافظ صاحب بڑے اچھے ہیں، بڑے جلدی فارغ ہو جاتے ہیں. ہاں جی. ہاں جی. اس کا بہت خیال رکھنا ہے بھائی. اس کو خوب سیکھو. آگے ہے حروف طرفیہ، لام نون را. یہ لام یعنی یہاں پہ یہ ختم ہو رہا ہے. چلو یہ کل آپ کو دکھائیں گے. وہ جس طرح اس میں ہے نا الواد میں، اسی طریقے سے اس میں بھی ہے. لام کا بھی مخرج دونوں سائڈ پہ ہے، یعنی دائیں بھی ہے بائیں بھی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ جب یہاں ختم ہوتا ہے اس کا مخرج ضاد کا، اس کے بعد لام کا شروع ہوتا ہے. اور آخر نوک تک کا حصہ ایک ڈاڑ اور تین طرف لسان، یعنی اور تین دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، تب یہ لام ادا ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ جب اوپر ایک ڈاڑ اور دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، اس سے لام ادا ہوتا ہے. نمبر 10، لام کی جگہ سے لیکن ایک ڈاڑ کم ہو کر جب اوپر والے تین دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے نون ادا ہوتا ہے. نون نون. لام لام. ال لام ال نون ال ال ان ان ال ان. جی. ان اس طریقے سے زب ار جی زبان کے کنارے کی پشت، یہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ پشت یعنی جب اوپر والے تین دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، اس سے را ادا ہوتا ہے. اور 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 اور. جی. زبان کے کنارے کی پشت. اور حروف نطعیہ، ان کو طرفیہ کہتے ہیں. اور حروف نطعیہ تا دال تو. مخرج نمبر 12، زبان کی نوک جب اوپر سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے لگے، اس سے تا دال تو ادا ہوتے ہیں. یہ زبان کی نوک جب اوپر والے سامنے دو، یعنی ثناء علیا اس کو بولتے ہیں. دو دانت اوپر والے جو ثناء علیا، اور نیچے والے کو ثناء سفلا. ثناء علیا کی جڑوں کو لگے تب یہ کیا ہوتے ہیں؟ تین حرف ادا ہوتے ہیں. تا دال تو. ات اد اتو ات اد اتو. سمجھ آئیے بات بھائی؟ جی جی استاد جی بالکل سمجھ آ گئی بہت اچھے سے. حروف لثویہ، حروف لثویہ تین ہے. اس طرح یعنی زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں کے سرے کو لگے. دیکھ رہے ہیں نقشے میں؟ اس طرح سا ذال و اس از او. بس یہ ضا موٹا ہے، تو موٹا ہے. اس طرح اس کو یہ حرف موٹا ہے.
और जबान की नोक जब ऊपर वाले अदब। दो धातु के सिरों से लगे, उससे सा जाल व अदा होते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं, इस तरह लगानी है। अगर नहीं लगाओगे तो वो हर्फ अदा नहीं होगा। अद। सा लो। जाल। और ये नरम हरूफ भी है, नरम हरूफ है, नरमी से अस। लगाना है। अव। अस, ता, अव। ता, ज़ाल, वो, अस, अज, लो। औ। ये अव। नरम हरूफ है, बिल्कुल नरमी अस। से। जी। अव। अव। हाँ, ये मोटा करना है, मोटा भी करना है। औ, लग के पीछे अव। जबान, लग के जबान पीछे चली जाएगी। अब क्योंकि मोटा करेंगे तो वो मुंह फुलेगा। औ। अव। हाँ, लगनी वहां है। अव। पहले शुरू शुरू में वहां लगेंगे। जी। आगे है हरूफ सफीरिया, सीटी वाले हरूफ। सफीरिया का माना सीटी वाले हरूफ। तो जी। जबान की नोक जब ऊपर از नीचे वाले के, नीचे के अगले दो از धातु आपस में मिले, ناس तो उससे أو ज सीन सौद अदा होते हैं। अज, अस, असो। इसका भी तीसरा हर्फ मोटा है, از बाकी बारीक है। از ओसो, यानी सीटी बजा। अस, अज। पर मसलन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इذा जुलजिलतिल अर्दु जिलजालहा। इस तरह सीटी बजे, ठीक है ना जी। इذा जुलजिलतिल अर्दु जिलजालहा। समझ गए? زلزلت الأرض. जी। जी जी। जिलजालहा, इस तरह। زلزالها. والسماء وما بناها। زلزالها हाँ जी। والسماء. والصافات، इस तरह। ठीक है ना जी। हरूफ शफविया चार हैं। बा, फा, मीम, वाओ। ठीक है ना जी। बा धातु की गोल होंठों से निकलते हैं। शफविया का माना होंठों वाले हरूफ। शफा कहते हैं एक होंठ को, और शफतैन दो होंठ। जैसे वलिसानौ व शफतैन। शफतैन दो होंठ, दोनों होंठों से ये हरूफ निकलते हैं। बा जो है दोनों होंठों की तरी से, और मीम दोनों होंठों की खुश्की से, वाओ दोनों होंठों के गोल करने से, और फा जो है ऊपर वाले, ऊपर वाले दो दांत का सिरा और नीचे के होंठ का अंदरूनी हिस्सा, इससे फा अदा होता है, जैसे इस तरह देख रहे हैं। ठीक है ना जी। और 15 नंबर है, 16 नंबर है, दोनों होंठों में है, दोनों होंठ हैं, उससे बा मीम वाव अदा होते हैं। वो इस तरह के बा बंद होंठों के गीले हिस्से से, मीम बंद होंठों के खुश्क हिस्से से, इतबाक शफतैन। और होंठों के गोल करने से वाव अदा होता है, इंजिमाम शफतैन। देख रहे हैं? और 17 नंबर है खैशूम, यानी नाक का बासा जड़, उससे गुन्ना निकलता है, उससे हरूफ गुन्ना नून मीम अदा होते हैं। आवाज को थोड़ी देर नाक में ठहरा कर गुनगनी आवाज पढ़ने को गुन्ना कहते हैं। ये नून मीम और डबल हरकत वाले हर्फ पर होता है। मखरज मालूम करने का सही तरीका क्या है? हर्फ को साकिन कर दें और उसके शुरू में जबर वाला हमजा ले आए। जहां हर्फ की आवाज खत्म होगी, वही उस हर्फ का मखरज होगा। ये समझ आ गई बात सारी? जी सर। जी। जी सर। जी। अच्छा। और सर जी, इसको याद करने का कोई कायदा है कि अब इस तरह कोई आसानी से याद हो जाए कि ये अल्फाज यहाँ से अदा होंगे? क्या मतलब है? यानी अब आवाज हो, आवाज। मतलब कि ये वो होंठों से ये अल्फाज अदा होते हैं ना, तो यहाँ पे तो अभी हमने याद कर लिया कि बा, इस तरह मीम, तो वाव, ये अब या अदा करेंगे ना, अब हो जाएगा सब। तो आप इसको जो है ना, ये डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसके आसान तजवीद। और वैसे भी ये इधर भी आप जो है ना फोटो खींच सकते हैं, जैसे आप करें। ठीक है ना जी। तो इनको ग्रुप याद में करें। आया हुआ था। जी। ग्रुप में पीडीएफ की शक्ल में कायदा आया हुआ है। सही है, सही है, और सही है। अच्छा जी। ये ये आपने सबक 4 नंबर 4 याद करना है। बतरतीब मखारिज हरूफ की मशक। हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ वाओ या। हरूफ हल्की 6 है, हमजा हा आइन हा गैन खा। हरूफ लहातिया 2 हैं, कौफ और काफ। सूफ जजरी शजरिया क्या है? जीम शीन या। हरफ हाफिया 1 है, बहुत। हरूफ तरफिया वो 3 है, लाम नून रा। हरूफ नतइया ता दाल ता। ये हरूफ लसविया 3 है, सा
ذال وا. اور حروف صفیریہ سیٹی والے حروف 3 ہیں، زا سین صاد. حروف شفویہ 4 ہیں، با میم واو فا. اور حروف قلقلہ 5 ہیں. حروف القلقلہ کتنا ہے بھائی؟ 5 ہیں. 5. پانچ ہے. قطب جدن قاف طا با جیم دال. یہ ہے کہ قاف طا با جیم دال جو ہے، ان پر کب قلقلہ ہوگا؟ جب ان پر سکون ہوگا. ٹھیک ہے نا جی؟ جب ان پر سکون ہوگا یعنی جزم ہوگا. سکون کا جی جی معنی کیا ہے؟ جزم. اور جزم کی دو حالتیں ہیں. ایک ہے کہ اصلی جزم پہلے سے ہی اور مجزوم ہو حرف، یعنی جزم والا ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اس پر جزم لگائی ہے، فرض کیا ہے. مثلا احدن ہے، قل هو اللہ احد، احدن ہے نا، تو اس کو جی جی ہم نے جب وقف کیا تو ساکن ہو جائے گا آخری حرف. جب ساکن ہو جائے قلقلہ جی ہوگا. قل هو اللہ احد، قلقلہ کریں گے. ٹھیک ہے نا جی؟ اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر قلقلہ نہیں ہوگا. سمجھ گئے بات؟ یعنی سکون اصلی ہو یا غیر اصلی، ٹھیک ہے نا جی، دونوں حالتوں میں قلقلہ ہونا ہے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ جی سر. ایک تو آدمی اس نے کی بولا ہے. فوٹو کلکلا کسے کہتے ہیں جی؟ جی، کلکلا کسے کہتے ہیں؟ قلقلہ کا معنی ہے یعنی جیسے آپ نے دیکھا نا، گیند گیند جب نیچے پھینکو نا، سمجھے نا، جی یعنی اس کی آواز نکلتی ہے، ٹک کی آواز آتی ہے ایسے. ٹھیک ہے نا؟ اصل مقلقل یعنی ایسے جیسے کوئی چیز ڈبے میں ہو، اس کو ایسے کرو، گھماؤ ایسے، تو وہ اس کا اثر یہ ہے. تو وہ بھی ایسے آپ جب نیچے ڈالتے ہیں نا گیند کو، تو ٹک کی آواز آتی ہے ایسے. احد، مسد، وقب، وسط، اج، یہ سارا قلقلہ. اج، اجو، اج، اد، ادو، اد، اقو، 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 اطو، 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 اب، 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 اس طریقے سے آواز آئے. سمجھ گئے نا جی جی بھائی؟ سمجھ آئیے بات؟ جی جی سر آ آ گئی گئی. ہے جب ہاں. آواز جی. اچکنا، اچکنے کی آواز ایسے، چک چک، مطلب ٹھک کی آواز آئی، مطلب اس طریقے سے. اور 7 حروف مستعلیہ ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. حروف مستعلیہ جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں: صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قا، قاف. یہ 7 حرف موٹے ہمیشہ پڑھے جاتے ہیں. اور 3 حرف اور ہیں جو کبھی کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں. 10 حرف ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں. کتنا حرف بھائی؟ ان 29 حرفوں 10. میں، 29 حرفوں میں کتنا حرف موٹے پڑھے جاتے ہیں؟ 10. 10 حروف 10 حرف، 10 حروف، 10 حروف. 7 جو ہیں ہمیشہ موٹے ہوتے ہیں، موٹے سمجھنا، پڑ جاتے ہیں. بغیر جی کسی قید کے. لیکن 3 حرف جو ہیں وہ کبھی کبھی موٹے پڑ جاتے ہیں. مثلا جی جی. الف ہے، تو را، الف سے الف، پہلے، جی، الف لام اور را. الف لام اور را، یہ 3 حرف. الف لام، لام اور را. الف جو ہے اس سے را. پہلے اگر موٹا حرف ہو، مثلا صادقین، صادقین، تو یہ الف جو ہے موٹا پڑھا جائے گا. والمین، صادقین، ہاں جی، والین، ضادین، طاغین، جی، ضادین، غالب، غالب، خالق، ہاں جی، غالب، قال، تو یہ موٹا پڑھ جائے گا الف. اللہ، اگر حرف ہے باریک، اللہ. اگر حرف باریک ہے اس سے پہلے، الف سے پہلے، تو پھر حرف الف جو ہے باریک پڑھا جائے گا. سمجھ آ گئی یہ بات؟ جی اور سر. جی جی ہاں جی بالکل اس استاد کے جی. بعد را ہے. را کے اوپر زبر پیش ہو یا 2 زبرے یا 2 پیش ہو تو را موٹی پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے نا جی؟ جی اس کی اور بھی حالتیں ہیں جی موٹی جی پڑھنے کی، لیکن اس کی یہ مختصر بتا رہے ہیں. اس کے بعد جب را کا قاعدہ آئے گا، را کا انشاءاللہ اس میں ساری چیزیں بتائیں گے. لیکن فی الحال اتنا سمجھیں کہ انشاءاللہ. را کے اوپر پیش ہو، زبر ہو، دو دو پیش ہوں، 2 زبری ہوں تو موٹی پڑھی جائے گی. اسی طریقے سے اور کیا ہے؟ لام. لفظ اللہ کا، لفظ جلالہ اس کو بولتے ہیں، لفظ جلالہ بول دو یا لفظ اللہ، اللہ کا ذاتی نام اللہ. یہ جو ہے اس میں جو لام ہے شد والا، کڑی زبر بھی ہوتی ہے اوپر،
اس کو ہوں، جب اس سے پہلے حرف پر زبر پیش ہو تو اس اللہ کے نام کو موٹا پڑھا جائے گا، اگر زیر ہو تو باریک پڑھا جائے جی گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ باریک، جی سر۔ بالکل سمجھ آ گئی بہت اچھے سے، ماشاء جی اللہ، تو جزاک اللہ۔ تو یہ ہوا۔ اس کے بعد ابھی آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اس دن بھی یہ پڑھا رہے تھے، ہر دفعہ کہتے ہیں بھی آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو سمجھو، اعوذ باللہ بسم اللہ کو اکثر غلط پڑھا جاتا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ۔ اعوذ، حمزے کو اپنی جگہ سے نکالنا ہے، کہاں سے نکالنا ہے حمزے کو؟ جی، حمزے کو اکثر حمزہ حلق کو سے، اکثر حلق سے اکثر نکالنا ہے، ٹھیک حلق ہے سے، نا؟ ہاں، عین کو وسط الحلق سے۔ اعوذ، اکثر حلق سے، فرق بین الحمزۃ والعین، فرقوا بین الحمزۃ والعین، یعنی ان کے درمیان فرق کرنا ہے۔ ا ا جی، ا اعوذ، اعوذ اعوذ باللہ، باللہ من الشیطان الرجیم۔ پڑھو اس کو، اعوذ باللہ من الشیطان، الرجیم، پڑھو، سب پڑھو۔ أعوذ بالله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، بسم اللہ ویسے اللہ ہی ہے نا، اس کو جی جی، ملا، جب ملا کے پڑھیں گے تو بسم اللہ ہر نہیں، ہر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی۔ بسم الله الرحمن الرحيم اور میں نے یہ بتایا تھا کہ نر پہ جو ہے نا گول ہونٹ کر دیتے ہیں، گول ہونٹ نہیں کرنا، گول ہونٹ کہاں کرنی ہے؟ صرف واو کے وقت بس۔ اس طرح بسم اللہ ہر، ادھر بھی گول ہونٹ کر دیتے ہیں، اکثر میں نے سنا ہے، اکثر جس سے سنا نا وہ اسے پڑھتا ہے۔ نر پہ بھی، نر رحیم پہ، یہاں بھی گول ہونٹ کرتے ہیں، یہاں گول ہونٹ نہیں کرنے، صرف واو کے وقت اور ضمہ کے وقت، پیش کے وقت۔ آگے دیکھو، بسم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں ابھی۔ الله ال الرحمن ال الرحيم الحمد للہ، الحمد الحمد للہ رب لله العالمین۔ رب رب العالمین، بیل نہیں کرنا، بیل، العالمين دیکھو ایک ہے بیل، ایک ہے بیل، فرق ہے، میری بات سنو، جی جی بیل اور بیل میں فرق ہے۔ جس طرح بلی کہتے ہیں نا، بلی، بل، بل جی نہیں جی، کرنا، بلی، ہاں بیل، بل ہاں، بل الحمد للہ رب العالمین، جی۔ الحمد پڑھو، الحمد لله رب لله رب العالمين العالمين الحمد لله رب العالمين الحمدو نہیں کرنا، الحمدو، دال پیش دو، دال پیش دو ہوتا الحمد ہے، دو، للہ، الحمد لله رب ہاں، العالمين حاضر ہی، العالمین، رب العالمین، رب الرحمن الرحیم، العالمين جی، الرحمن الرحمن الرحیم، الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحیم، مالکی، مالکی، لے کے، ماں لے کے نہیں ہے، ماں لے کے، لام زیر لے، کاف زیر کے نہیں، یہ اردو میں ہے لیکن عربی میں نہیں ہے، لام زیر لی، کاف زیر کی، لی کی، مالکی یوم الدین، مالکی مالك یو، يوم جیسے الدين جیسے لکھنؤ کی واو ہوتی ہے نا، یہ مدلین ہے، واولین ہے، یوم الدین، یو واولین ہے، واو سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے تو وہ واولین کہتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے نا جیسے لکھنؤ، یو، اس طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ يوم میں یو نہیں، یو، یو، يوم مالک یوم الدین، مالك يوم الدين مالك يوم الدين جی، ایاک، سمجھے میرے؟ إياك إياك پورا پورا پڑھنا ہے،
ایسے ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھنا ایسے. ایاک نعبد، با پیش بو دال پیش دو بودو، ایاک نعبد و ایاک نستعین. نعبد جی. إياك وإياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين بودو نہیں ہے، بودو بودو إياك بودو. نعبد إياك نعبد وإياك وإياك نستعين اس طرح کرنا ہے نا. پھر بات سنو، اس کا طریقہ یہ ہے، وإياك ایا کا پورا پڑھ لو، نستعين ایا کا پورا پڑھ کے نعبد پہ زور دے دو، ٹھیک ہے نا جی. پھر دوسرا ایا کا پڑھ کے نستعین پہ زور دے دو، علیحدہ ہو جائے گا. بس سنو تو سنتے نہیں ہے، بس سنو بھی کرو نا پورا. میں کہہ رہا ہوں ایا جی کا پڑھ کے نعبد پہ زور دے دو، علیحدہ ہو جائے گا. اس طرح دوسرا ایا کا پڑھ کے نستعین پہ زور دے دو، علیحدہ ہو جائے گا. لیکن اس طرح پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، جی جی ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس طرح پتہ ہے کیا ہوتا ہے، وہ کاف جو ہے نعبدو کے ساتھ مل جاتا ہے، اس کا معنی اور ہو جاتا ہے. پھر اس طرح ایاک نستعین، کاف جو ہے نستعین کے ساتھ مل جاتا ہے، تو اس کا مطلب میں جیسے، مثال، مثل، اس طرح بن جاتا ہے معنی. سمجھے نا. اس طرح تو خاص خاص تیری عبادت کرتے ہیں ہم، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم، یہ معنی ہے نا. لیکن وہاں معنی غلط ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ یعنی جیسا کہ، جیسا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جیسا کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ تو چیز نہیں ہے نا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. إياك نعبد إياك وإياك نعبد نستعين وإياك نستعين. اہدی انت اہدی بعد بادشاہ پڑھا ہوگا نا قاعدے میں، قاعدے میں باقاعدہ جی پڑھا جی ہوگا، بالکل پڑھا ہر جی آدمی نے استاد پڑھا جی ہے نا. بالکل بالکل اہدی، ہم سب نے قاعدہ پڑھا. جی، اہدینا اهدي الصراط المستقیم، اہدینا اهدنا الصراط المستقیم. الصراط اهدنا المستقيم الصراط اهدنا المستقيم الصراط اهدنا المستقيم الصراط المستقيم. اس طرح نہیں پڑھنا اہ دے رسرا، اہ دے رسرا، اہ دے دال زیر دے ہوتا ہے، دال دیر دی، دال زیر دی، اہ دی، اہدینا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم ماشاء اللہ، ماشاء المستقيم. اللہ، ماشاء اللہ. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذین، صراط صراط الذین، صراط الذين صراط الذین. دیکھو نرمی سے ادا کرنا ہے، زال کو، صراط زال کو زینا نہیں کرنا، زینا. صراط الذین، نرمی سے ادا کرنا ہے، اور زبان صراط کی نوک، الذين الذين زبان کی دو دانتوں کے ساتھ. زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں کے سرے کو لگانا ہے. صراط الذين الذین انعمت علیہم. دیکھو صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم اچھا، اس میں قلقلہ کر دیتے ہیں، انعمت علیہم، انعمت علیہم، اس طرح خیال کرنا. انعمت، انعمت، نرمی سے ادا کر کے چلے جاؤ. انعمت أنعمت علیہم. جی. أنعمت أنعمت عليهم عليهم علیہم نہیں کرنا، علیہم نہیں عليهم کرنا، یہ عليهم یا لین ہے. علیہم، لو لئی، بو بئی تو تی، لو لئی، عليهم علی، علیہم، علیہم علي نہیں ہے، علیہم نہیں ہے، عليه علی، عليهم علیہم، علي علی. جس طرح عليهم کھئی، کھئی ہوتا ہے نا، کھئی، علی، عليهم علیہم. صراط عليهم عليهم الذین انعمت علیہم. صراط صراط الذين الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم غیر المغضوب، غیر المغضوب، بی بادر بی، غیر المغضوب علیہم ولا
الضالين آمين جی غير غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جی سمجھ آئیے بات. اس طرح جی پڑھنا ہے سر آپ لوگوں نے. محنت کریں انشاءاللہ, بار بار پڑھیں, انشاءاللہ بار بار پڑھیں تو انشاءاللہ آ جائے گا. کون سا ایسا کام ہے جو یعنی انسان محنت کرے اور نہ آئے؟ الحمدللہ یہ محنت سے, بالکل محنت کرو عزیزو, محنت سے کام ہوگا. کہتے ہیں بخت جس کو آ کر غلام ہوگا. جی جی محنت کرو عزیزو, محنت سے کام ہوگا. کہتے ہیں بخت جس کو آ کر غلام ہوگا. جب انسان محنت کرے گا تو انشاءاللہ بخت بھی غلام ہو جائے گا. سمجھ گئے نا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ سب محنت کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ آپ کو خوش انشاءاللہ رکھے, آباد انشاءاللہ رکھے. ضرور. اللہ تعالیٰ آمین اور آمین اس جزاک قرآن اللہ پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر لگائے رکھے آمین قیامت اللہم تک. ثم یعنی جب آمین تک انسان کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ اس پر لگائے رکھے. اور دعاؤں کی آمین آمین. درخواست ہے انشاءاللہ. اور جو آمین. دعا بھی کریں انشاءاللہ استقامت دے اس پر. سر یہ آپ بھی انشاءاللہ. آپ خصوصی بھی دعا دعا کیا کریں کریے اور ہمارے آپ لیے بھی آپ کے لیے دعا کریے ہم سب کے لیے ضرور. جی جی انشاءاللہ, آپ ہمارے لیے, ہم آپ کے لیے انشاءاللہ. اللہ آپ خوش رکھے آپ لوگوں کو. انشاءاللہ 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 جی. جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. آمین بڑا آمین. فائدہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. بڑا البلہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. خیر. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ السلام پاک کو بہت علیکم جزائے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.